اور یہی اہم ترین چیز ہے زیارت عاشور میں۔ پہلے لان، وہ بھی کتنے 100 دفعہ، پھر سلام۔ اب گفتگو کی جاتی ہے جی لان کرنا جو ہے کون سا جی وہ اچھا کلچر ہے؟ بھئی اچھا کلچر ہو یا برا کلچر ہو، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لان بھیجی ہے، خود بھی لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ ہے، یہ بھی آیا ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت بھی آئی ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ ملائکہ کی لعنت، اس کا مطلب ہے اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، کچھ لوگوں ملائکہ بھی لعنت کر رہے ہیں، انبیاء بھی لعنت کر رہے ہیں، مومنین و مسلمین بھی لعنت کر رہے ہیں قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہے بالآخر یہ، اور کم ترین جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا کہ یہ رحمت خدا سے تو دور ہیں ہی، اور یہ صراط مستقیم نہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ائمہ کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور انبیاء کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، فرعون سے، شداد سے، نمرود سے، اور جتنے بھی قاتلین انبیاء اور دشمنان انبیاء ہیں، ان سے سب سے زیادہ براءت کا، نفرت کا حق ہم اہل بیت کے ماننے والے انجام دیں، اور سب سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں۔ زیارتوں میں اور بہت ساری زیارتیں ہیں، انشاءاللہ زیارت عاشور کو زیادہ فوکس کریں گے، زیارت امین اللہ، اور اس کو پہلے بیان کرنے سے پہلے بتائیں کہ دنوں کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے زیارتوں میں، ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہے صرف انہی کی زیارت، لیکن ایک دن کو مخصوص قرار دیا ہے۔ تو ہفتے کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، اور 2 زیارتیں ہیں مفاتح الجنان میں، مومنین کو چاہیے، اور پھر یہ یاد رکھیں something is better than nothing، کسی نے نہیں کہا کہ آپ ابھی آ جائیں اور کل سے ہی شروع کر دیں۔ پہلا کام ہے مفاتیح خریدیں، دوسرا کام ہے اس میں ایک کوئی چیز لگائیں، تیسرا کام ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، نہیں پڑھنے میں آ رہا تو یہ ساری چیزیں یوٹیوب پر موجود ہیں، ایک لائن ایک دن میں کریں، دوسری لائن دوسرے دن میں کریں، آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا۔ تو ہفتے کے دن ہے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، اتوار کا دن مولا امیر المومنین و جناب سیدہ علیہم الصلاۃ والسلام کا دن، پیر کا دن امام حسن اور امام حسین کی زیارت کا دن، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے صرف ان کی زیارتیں، یعنی یہ مخصوص ہیں ان 2 کی، باقی تو یہ ساری زیارتیں دن میں جتنی دفعہ کریں، ملائکہ کو تصور کر لیا، انبیاء کو تصور کر لیا، انبیاء کے تمام اوصیاء کا تصور کر لیا، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کا ائمہ اثنا عشر کا تصور کیا، تمام شہداء کربلا کا تصور کیا، تمام اسیران کربلا کا تصور کیا، پھر تمام جو خدمت گزاران اہل بیت معصومین علیہم السلام تھے ان کا تصور کیا، ان کے جو اصحاب پاک تھے ان کا تصور کیا، تمام علماء تشیع جو بڑے بڑے علماء مراجع گزر گئے ان کا تصور کیا، تمام مومنین اور رشتہ دار ان کا تصور کیا۔ السلام علیکم، ہمیں بولنے میں ٹائم لگا ہے، تصور میں آپ کو 1 منٹ نہیں لگے۔ تو پیر کا دن ہو گیا امام حسن و امام حسین کا، منگل کا دن امام زین العابدین امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی امام علی نقی کا، جمعرات کا دن امام حسن عسکری، اور جمعہ کا دن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں، کچھ نہیں ہوتا تو کیا کریں، ان دنوں کو یاد کر کے سب کو سلام کریں، ہفتے کو اسپیشلی رسول اللہ کو 2 سلام کر لیں، خاص سلام کر لیں، اپنی زبان میں، انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں، فارسی میں، گجراتی میں، پنجابی میں، سرائیکی میں، جس میں بھی ہو، یہ سب زیارتیں ہیں، اور اصل کانسیپٹ وہی ہے کہ کانٹیکٹ کو برقرار کرو، اور وہ اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، سب میں ہو سکتا ہے۔ زیارتوں میں سے ایک زیارت جو ہے وہ مشہور، وہ ہے زیارت امین اللہ، کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے السلام علیک یا امین اللہ فی، اور یہ امانت دار کون ہے؟ مولا امیر اللہ۔ لیکن پھر ہم بتائیں زیارتوں میں سے جو سب سے افضل زیارت ہے وہ امام حسین کی، جو کوئی انڈین کلچر یا پاکستانی کلچر کی بات نہیں ہو، وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت کا دار و مدار خون مقدس امام حسین، یہی وجہ ہے کہ جو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، ہر بڑے دن میں اہم ترین عبادت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، 1 عدد غسل، اور کیا؟ چاہے شب قدر ہو، چاہے 15 شعبان ہو، چاہے بعثت رسول اللہ ہو، چاہے کوئی بھی دن، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ زیارت امام حسین۔ یہ بعض دفعہ لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے، بعثت رسول اللہ، زیارت امام حسین، ولادت رسول اللہ، زیارت امام حسین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، لیکن کیا تاکید ہے؟ زیارت امام حسین۔ یہ تعلق کیا ہے؟ ولادت ان کی، زیارت ان کی، اعلان نبوت اشرف الانبیاء کا زیارت ان کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین بچانے کے لیے جو قربانی دی وہ امام حسین۔ تقریباً 7-8 زیارتیں ہیں مولا امیر المومنین کے مفاتیح الجنان، ضروری ہے وہ سب پڑھی جائے نہ، جو ہو سکتا ہے انسان کر لے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ زیارت کے ایک معنی ہے خود دیکھنے کے، لیکن کیسا دیکھنا؟ ایسا دیکھنا کہ جس میں ایک ادب ہو، محبت ہو، اور پھر یہ موضوع ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے زیارت قریب سے اور زیارت دور سے۔ اب اگر دور کہیں ہیں، قریب ہم ہیں تو جا کے زیارت کریں، اور اگر قریب ہیں تو زیارت کریں۔ قریب جا کے زیارت کرنے کی بہت تاکید ہے، خصوصاً کس کی؟ زیارت امام حج واجب ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر کسی نے واجب حج کر لیا ہے اور اب سوال کیا جائے کہ کیا کرے، تو کہا جائے گا زیارت امام حسین۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حج جو باقی ہے یہ امام حسین کی وجہ سے۔ روایات میں نقل ہوا کہ
قبر مطہر امام حسین کے پاس رہنا روز عرفہ میں زیادہ ثواب کا سبب ہے بنسبت یوم عرفہ وہاں رہنے کا. کیوں کہ یوم عرفے کی جو عبادات ہیں اس کا دار و مدار اس حسین کے خون پہ ہے. اجرکم اللہ. لعن کے بارے میں عام طور پر تصور یہ ہے کہ عامیانہ چیز ہے. ایک چیز ہے صلوات کہ جس میں ہم قرآن میں بھی کیا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک یہ پورا صلوات کا حکم ہے. دوسری جانب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو لعن والی اتنی آیات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکافرین علی الظالمین لعنت اللہ والملائکۃ، پھر یہ انبیاء کی لعنت مومنین کی. تو یہ آیتیں جو ہیں کیا معاذ اللہ نتیجہ نہیں ہے ان کا. بس یاد رکھے دو چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ان پہ رحمت فرما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں، اور کچھ ان میں سے صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ خود ہی صراط مستقیم ہے. اور جو دوسرا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ یا اللہ جو تیرے دشمن ہیں ان پر عذاب نازل فرما. وہ کون ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں؟ کچھ اس میں سے شیطانی راہ پر ہیں اور کچھ خود ہی شیطان. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، عقلی طور پہ پوچھا جائے کہ اگر ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، انبیاء کے مطیع و فرما بردار ہیں، ائمہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا رسول اور ائمہ کے دشمن ہیں. کیا ان دونوں کے ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ کیا ان دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، ان کے اوپر صلوات بھیجو، ان کے اوپر لعن بھیجو. صلوات پڑھنے پر محمد والے میں. آیت اللہ علیہ بہجت سے سوال ہوا، اور اگر اس کو تفصیل سے آپ دیکھنا جائیں تو پورا ہمارے اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، اس میں ان کی ویڈیو بھی ڈالی ہے. ہم نے یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ان کی ویڈیو ڈالی ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لکھا ہوا بھی ڈالا ہے. خود آغا بہجت سے مووی بناتے ہوئے سوال ہوا، آغا صلوات کا ثواب زیادہ افضل ہے یا لعن؟ صلوات افضل ہے یا لعن؟ تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ آغا بہجت کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے وہ اپنی جگہ. لیکن ایک ان کی خصوصیت یہ تھی، اور یہ ان کے جو قریب لوگ تھے وہ بھی جانتے تھے، کہ وہ بعض دفعہ بہت ہی ایک چھوٹا سا نقطہ مار کے مسکراتے بھی تھے. بہت ہی ظریف تھے، چھوٹا سا نقطہ مارتے تھے، اور وہ چھوٹے سے نقطے پہ بہت ساری چیزیں کھل جاتی تھیں. مثال کے طور پر ایک عالم تھے قم میں، ان کا نام نہیں لیتے، ان کا بیٹا ایک دفعہ آغا بہجت کے ساتھ ساتھ اس طرح سے چل رہا، اور خود اس نے بعد میں بتایا. اور بیٹا جوانی میں تھا، اور جوانی میں آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دل بھی لڑ جاتا ہے، تو اسی میں ٹینشن میں تھا بیچارہ. سارے جوانوں کی اس ٹینشن کو دور کر، تو ایک دن آغا بہجت سے نہ جھکے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد، اور وہ ادھر کم سے کم 8-10 لوگوں کے ادھر یا بلاخر تھوڑا ادھر، ایک دم سے اس کو نام ہمیں پتہ ہے، ہم لے نہیں رہے اس کا، کہ اس کی بیوی کو داستان پتہ چل جائے تو پتہ چل اب گھر کا حالات خراب ہو گیا. کہا آغا بہجت نے تو کام خراب ہی کر، اس کا نام لے کے بلایا کہ آؤ. اس کے بعد پوچھا کہ ابا تمہارے کیسے ہیں؟ کہا سب خیریت، ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک ہیرا بہتر ہے یا ہیرے کا پہاڑ بہتر ہے؟ اب اس سے ہمیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کو اس وقت ایسا لگا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان بہتر ہے یا انسانوں کا خالق بہتر. اس نے جو اس وقت محسوس کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے یہ لگا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اتنا تم نے مصروف کر دیا ہے کہ انسان کی یاد میں کہ اللہ کو بھول گئے، وہ بہتر ہے کہ اللہ کو یاد. اتنی ساری چیزیں اس کے ذہن میں آئے، اور کہتا ہے کہ میرا دل بالکل مطمئن. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا اس کا. اب یہ ارادہ جو ہے ان کا کیسا ہے؟ یہ وہی ارادہ ہے کہ خدا رسول اور ائمہ میں کیونکہ غرق تھے. اب اگر انہوں نے چاہا کہ اس ایک جملے سے یہ سمجھے 20 چیزیں، تو یہ جو ان کا ارادہ ہے یہ ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول اور ائمہ سے اتنا عشق کرتے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جملہ بولوں گا ایک، چیزیں سمجھے گے 20. اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک جوان نے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس کہتے ہیں کچھ ہمیں سمجھائیں، کچھ ہمیں بتائیں، اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی قربت نہیں مانگ رہے ہوتے. آپ جاتے ہیں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ بہت ہمارے ایسے دوست احباب طالب علم تھے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان بزرگوں سے، اور مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کرامت، یعنی ہم بھی ایسے ہو جائیں. جبکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ اللہ جو دے گا سو دے گا، کسی چیز کے چکر میں نہیں کرو. تو ایک دفعہ کسی نوجوان نے اپنا سر جو ہے سے دیوار پہ مارا. اگلے دن وہ مسجد میں ملا تو اس سے کہتے ہیں سر دیوار پہ مارنے سے مشکل نہیں حل ہوتی، اپنے دل کو اللہ کے لیے کھولو. یہ ہمارے علماء ہیں، یاد رکھیں. ہر آدمی نہ سمجھے کہ مجھ جیسا ہے جو ادھر آپ کے سامنے بیٹھا ہے بیکار. ہمارے علماء باقاً علماء. وہی آغا بہجت جب ان سے سوال ہوا کہ آغا لعن کا ثواب ہے، فضیلت لعن، فضیلت لعن، آغا فضیلت لعن بالاتر ہے یا فضیلت صلوات؟ انہوں نے یہ جواب دیا مثل ان کے صلوات تحیہ حس ولان تخلیہ حس. تحیہ حس سے کیا مراد؟ یعنی اچھی صفات لے کے آؤ، تخلیہ یعنی گندی صفات کو نکالو. فرماتے ہیں صلوات ایسا ہے جیسے اچھی چیزوں کو ہم لا رہے ہیں، لان ایسا ہے جیسی گندی چیزوں کو نکال. یہ ہمارا کلپ ہے، اس میں آپ دیکھیے گا ان کی تصویر کے ساتھ نہیں، مووی کے ساتھ. اس وجہ سے ہم دیکھنے کو کہہ رہے ہیں، اس میں باقاعدہ پھر وہ مسکرا کے ایسے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں پہلے گھر میں جھاڑو نکال کے گند نکالو، پھر مہمان کو بلاؤ.
کیا مراد؟ پہلے اس لعن کے ذریعے سے ان دشمنان اہل بیت کی محبت کو دل سے نکالو، گند کو نکالو، گند جو ہے دشمنان اہل بیت کا اس کو دل سے نکالو، یہ گند کو نکال کے دل کو پاک کرو، پھر اہل بیت علیہم السلام کے نور کو لاؤ، صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ یہ پھر ہم تاکید کرتے ہیں، اس کلپ کو دیکھیں اور ان کی مسکراہٹ پہ دقت کریں کہ وہ کیوں اتنی مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاص طرز سے کہہ رہے ہیں، توجہ دلائیں۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بزرگان آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے آج بھی اگر ہم آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ 10-15 سال میں ان کی شہرت نہ ہوتی تو ان کی بات کا یہ اثر نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے بہت بڑے انحراف سے پوری ہماری قوم کو بچا لیا ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک اور عالم کا ہم ذکر کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کیا۔ یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ زیارت عاشور کی وجہ سے ہے، تو پھر تو سوچنا ہوگا کہ زیارت عاشور ہے کیا چیز جو یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے تو بات نہیں ہے کچھ، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو سوچنے کی بات